وقت کو قیمتی کس طرح بنایا جائے۔ 3 اصول ہم نے پہلے ذکر کیے۔ وقت کو قیمتی بنانے کا چوتھا اصول کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ لوگ جن چیزوں سے دھوکے میں پڑے ہیں ان میں سے ایک حدیث میں یہ بتائی گئی کہ صحت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ صحت کسی دن مجھ سے چھن سکتی ہے، کبھی مجھ پر بیماری آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، تو جب تندرستی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے۔ ان لاہلک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، آپ کے ایک جسم کے ایک عضو کا انسان پر حق ہے۔ آنکھ کا حق ہے، کان کا حق ہے، زبان کا حق ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں کا حق ہے۔ جو اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سہولت بھی فراہم کریں، آپ اس کو آرام بھی فراہم کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کاموں میں یوں مشغول ہو گئے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال نہ رہا تو بہت جلد آپ پر بیماریاں حملہ کریں گی، اور آپ اگر طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تو شاید آپ وہ نیک کام بہت عرصے تک کرتے جو آپ کی بے ترتیبی اور صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت جلدی منقطع ہو گیا۔ اس لیے وقت کو قیمتی بنانے کا اصول یہ بھی ہے کہ صحت کا خیال رکھا جائے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر اپنی دن رات کھپا دیتے ہیں اس طریقے سے کہ نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ سونے کی فکر ہوتی ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو بظاہر وہ کام جلدی مکمل کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو مطالعے کی عادت ہوتی ہے تو رات کو دیر تک مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر 5 6 10 سال بعد ان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، سر میں مستقل درد شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا، وہ آرام فرما رہے تھے، اور بیٹے نے ان سے عرض کی کہ دروازے پر اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، ان کے 100 مسائل ہیں، وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ان نفسی مطیتی وَأَخَافُ أَنْ أُحَمِّلَ عَلَيْهَا فَتَقْعُدَ بِي، کہ میری یہ جان تو میری سواری ہے، اسی سے تو میں چلتا ہوں، اگر میں اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے گا، یہ سواری بیٹھ جائے گی، پھر میں چل نہیں سکوں گا۔ تو اگر آپ نے طویل بنیادوں پر کام کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے تمام اوقات کو قیمتی بناؤں، اس کا ایک ہی اصول ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ اچھے کام بہت لمبے عرصے تک کر پاتے ہیں، وگرنہ بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک طرح سے معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صحت کا خیال رکھنا وقت کو بچانے کے، وقت کی حفاظت کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے۔ وقت کی حفاظت کا 5واں اصول احتساب نفس، محاسبہ نفس، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبے کا مطلب کہ آپ نے اگر ایک لسٹ بنائی ہے، ٹو ڈو لسٹ آپ نے بنائی ہے، یہ کام میں نے کرنے ہیں، یا آپ نے اپنا نظام الاوقات ترتیب دیا ہے، آپ ذرا دیکھیں آپ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ ذرا اپنے دن کے معمولات پر ایک مرتبہ نظر ڈال لیں کہ میں نے یہ نظام الاوقات بنایا تھا اور پورے دن میں نے اس نظام الاوقات کے مطابق یہاں عمل کیا اور یہاں نہیں کیا، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں میں نے عمل نہیں کیا تو آپ عزم کریں کہ آئندہ آنے والے کل میں اس کو بھی وقت کے مطابق کروں گا۔ تو یوں جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا وقت محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے، احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔
کل جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے پاس کیا اعمال ہیں دکھانے کے لیے. اور یہ ظاہر جب ہی ممکن ہے جب انسان اپنا احتساب کرے، جب وہ مراقبہ کرے، جب وہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. ظاہر ہے جب تک وہ سوچے گا نہیں، وہ زندگی جس طرح گزرتی چلی جا رہی اسی طرح گزارتا چلا جائے گا، اس کو یہ احساس کبھی نہیں ہوگا. یہ احساس اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرے. تو محاسبہ کرنا، اپنا احتساب کرنا اور اس کو سوچنا، اور پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کے لیے حل سوچنا، یہ بھی وقت کو قیمتی بنانے کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے. وقت کو قیمتی بنانے کا چھٹا اصول کہ کسی کام کو کل پر نہ ٹالا جائے. جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام میں کل کروں گا، یا ابھی نہیں پرسوں کروں گا، یا 1 مہینے بعد کروں گا، اس کا مطلب یہ کام نہیں ہونا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں ایاک والتسویف، یہ بات مت کرو کہ کل، سوف عن قریب، یہ کام میں عن قریب کر لوں گا، کل کر لوں گا، 2 دن بعد کر لوں گا. اس سے بچو. فإنک بیومک ولست بغد، اس لیے کہ تمہارے پاس آج ہی کا دن ہے، آپ کو کیا خبر کل کون زندہ ہو کون زندہ نہ ہو. انک بیومک ولست بغد، آپ کے پاس آپ کا آج کا دن ہے، کل کا دن تمہارا اپنا نہیں. کیا خبر کب داعی اجل آئے موت کا پیغام لے کر اور روح قبض کر کے چلتا بنے. اس لیے آج جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کریں، اس کو کل پر نہ ٹالیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کہ انسان بسا اوقات کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اور شیطان جب کسی اور طریقے سے نہیں روک پاتا تو یہ اس کا ایک ہیلا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو آپ مصروف ہو، ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ کام آپ کل کر لینا. جس کی وجہ سے وہ کام لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں وہ کام اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ کر ہی نہیں پاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کل کا کام آج اور آج کا کام ابھی، بات بنے گی تبھی جب آپ کل کا کام آج کریں گے اور جو آج کرنے کا کام ہے وہ ابھی کریں گے، تب جا کر آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور اس زندگی میں کچھ کر پائیں گے. ناظرین، یہ وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا. مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.